السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
بڑی خوبصورت مثال پیش فرمائی ہے. فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی زمین اور آسمان کو روشن کرنے والا ہے. زمین و آسمان کی ساری رونقیں اللہ رب العزت نے ہی قائم کی. اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ کمشکات فیہا مصباح. یہ جب تک لائٹ نہیں تھی تو ہمارے گھروں میں دیواروں میں ایک چھوٹا سا سوراخ رکھا جاتا تھا، اس میں لال لائن ہوتی تھی. فرمایا کہ اس نور کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے دیوار میں تاکچہ ہو، اس تاکچے میں لالٹین بڑی ہے، اس کے اوپر جو شیشہ لگا ہوا ہے وہ ایسا خوبصورت اور چمکتا ہوا شیشہ ہے کہ انہا کوکب درّی، گویا کہ وہ آسمان کا چمکتا ستارہ ہے. یہ لائٹوں کے اوپر لگا ہوا شیشہ جتنا قیمتی وہ لائٹ اتنی تیز ہوتی. اب اس میں جو تیل ڈالا گیا ہے زیتون، وہ زیتون کا ہے اور عام زیتون کا بھی نہیں. لا شرقیت ولا غربیہ، زیتون کا ایسا درخت جو نہ مشرقی جانب ہے نہ مغربی جانب، یعنی سورج نکلتے ہی اپنی تپش اس پہ ڈالتا ہے اور غروب ہوتے تک ڈالتا ہے. تیل اس کا اتنا قیمتی ہے، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ اس کے قریب آگ نہ بھی کرو تو وہ چمکنے اور جلنے کے لیے تیار. نور نہ نور، یہ نور کی ہی مثال ہے. یہاں نور ہی نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ رب العزت اپنا نور جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یہ مثال بڑی نفیس اور عمدہ قسم کی مثال ہے. اس میں حقیقت جانے تو بندہ مومن کے دل میں قرآن اور ایمان کی محبت کی مثال دی گئی. اگر کسی شخص کے دل میں صحیح معنوں میں ایمان گھر کر جائے، دین کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے اور ایمان کی دولت سے اس کا دل سرفراز اور سرشار ہو جائے، تو اس آدمی کے وجود سے گویا کہ نور ہدایت نکلتا ہے. وہ سرچشمہ ہدایت بن جاتا ہے اور اللہ رب العزت اسے ایک خاص نور عطا کر دیتے ہیں جس کا محتاج انسان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں اس سے زیادہ ہے. چونکہ پل صراط اندھیرے کی جگہ ہے اور یہ پل جہنم کے اوپر ہے. یہ گویا کہ ایک ریزر ہے، بلیڈ ہے، جس کے اوپر سے آپ نے چل کے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور کوئی ایسا نہیں جو اس سے اوپر سے گزرے گا نہیں، ہر ایک میں گزرنا ہے. یہاں انسان کو نور کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے. اس کے اعمال اس کی روشنی ہو. یہ نور ملتا کہاں پہ ہے؟ اس نور کا موقع و مصدر کیا ہے؟ فرمایا فی بیوت، اگر یہ نور تلاش کرنا ہو تو اللہ کے گھروں میں ملتا ہے.
اس کو مسجدوں میں تلاش کیا جائے. اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن مسجدوں میں اللہ چاہتے یہ ہے کہ اس کا نام بلند ہوا کرے، اس کا ذکر ہوا کرے. اس مسجد میں صرف نماز، ذکر الہی، تلاوت قرآن اور نیکی کے ہی کام ہونے چاہیے. اور پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا خصوصی تذکرہ بھی کیا ہے کہ جن کے کام کاج مجھے مسجد میں آنے سے روکتے نہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ. اللہ کے ایسے بندے جن کا ان مسجدوں سے تعلق قائم ہو چکا ہوتا ہے، فرمایا کہ انہیں کوئی تجارت اللہ کے گھر سے نہیں روکتی، انہیں کوئی لین دین اللہ کے گھر سے نہیں روکتا، کوئی معاملہ انہیں رب کے گھر سے دور نہیں رکھتا. ان کی یہ صفت ہے، ان کی یہ عادت ہے، ان کی یہ خوبی ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ جس دن انسان کا دل اور انسان کی آنکھیں الٹ پلٹ کر کے رکھ دی جائیں. پھر ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت کا ایک خاص معاملہ بھی ہوتا ہے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ ان کے اعمال کا انہیں خوب بدلہ دیتا ہے. ویزیدہم من فضلہ، اور پھر اپنے فضل سے ان کے اعمال سے زیادہ انہیں عطا کرتا ہے. جیسے قرآن مجید کی ایک آیت میں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے نیکیاں کی قیامت کے دن ان نیکیوں کا بدلہ تو ملے گا ہی ملے گا، انہیں اور بہت کچھ ملے گا. وزیادہ، اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو اپنا دیدار بھی کروائے. اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما. مسجد اور مسجد سے تعلق رکھنے والے افراد، یہ اللہ رب العزت کے یہاں بہت محبوب ہوا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا تھا، ما احب البلاد الی اللہ وما شر البلاد الی اللہ. رب حبیب یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں اللہ رب العزت کے ہاں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر البلاد الی اللہ الاسواق. بری ترین جگہ اللہ رب العزت کی نظر میں اس روئے زمین پہ بازار ہے، جھوٹ کی جگہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے. وہاں فراڈ ہوتا ہے، وہاں لوگوں کے حق مارے جاتے ہیں، وہاں طرح طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں، وہاں بے پردگیاں ہوتی ہیں، وہاں لوگوں کے ایمان ضائع ہوتے ہیں. اس لیے سب سے بری جگہ اللہ رب العزت کی نظر میں بازار ہوا کرتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بازار میں جانا منع ہے. ضرورت کے پیش نظر ہم بازار میں جا سکتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ کافروں کو اعتراف یہ تھا کہ مال یاد رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانے بھی کھاتا ہے بازار بھی جاتا ہے، لیکن فضول نہیں جائیں، وہاں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جائیں. اور جب بھی جائیں دعا پڑھے بازار میں داخل ہونے کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مکمل دعا. اگرچہ اس کی صحت میں کچھ تناقض ہے لیکن علماء نے اس کو حسن درجے کی ہدایت دی. بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، اللہ رب العزت 100 غلام ادا کرنے کا ثواب ادا کر دے. وہاں لوگ رب کو بھولے بیٹھے ہوتے ہیں اور بالخصوص جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودے بیچنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے بھی ہوں گے لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم، نہ تو رب تعالیٰ ان سے کوئی بات کرے گا قیامت کے دن، نہ ہی اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے گا۔ وہ بچھڑے ہوئے گناہ کے نعوذ باللہ جہنم کہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْقَاسِمِ، جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں کا اکثر وجود بازاروں میں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات سمجھا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرض اور ویش سے بڑا منع فرمایا ہے۔ دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، خلاف حقیقت چیز کو پیش کرنا، خلاف حقیقت بات کرنا۔ آپ کسی دکان والے کے پاس جائیں گے، کسی پھل یا سبزی والے کے پاس جائیں گے، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ آپ کے لیے 150 روپے، اس سے پہلے چاہے وہ 100 کا بیچ ہوگا، وہ پھنساتا ہے گاہک کو۔ یہ نجش ہے، یہ دھوکہ ہے، اور گاہک بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلی میری والا تو 120 کا دے رہے، آپ کو 150 کا دے۔ یہاں دکاندار خریدار دونوں ایک دوسرے سے دھوکہ کر رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، رحم اللہ رجلا باع سمحا واشترى سمحا واقتضى سمحا۔ اگر تجارتوں میں برکتیں چاہیے، نئے دین میں برکتیں چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیار سے، محبت سے، نرمی سے، شفقت سے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی کرتے ہوئے معاملہ کر لو۔ اللہ رب العزت اس بندے پہ اپنی رحمت نازل کیا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، لین دین کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے، بیچنے خریدنے والے جب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، وہ چاہے تو سودا کر لے، چاہے تو ختم کر لے۔ اور آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں حدیث مبارکہ میں، ان صدقا وبینا بورک فی بیعہما وان کذبا وکتما، اگر وہ جھوٹ بولیں گے، عیب چھپائیں گے، فرمایا اللہ ان دونوں کی برکتوں کو ختم کر مٹا دے۔ اور اگر وہ سچ بولیں گے انشاءاللہ وبینا بورک فی بیعہما، ان دونوں کی تجارت میں بڑی برکت ہو۔ تو بازاروں میں دھوکے، بازاروں میں فراڈ ہے، بازاروں میں لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اس میں سے کوئی چیز مسجد میں نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی آپ بچوں کو نہ ماریں، خریدا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دیں۔ مسجد کو اسلام سے پاک رکھا جائے۔ مسجد اللہ رب العزت کا کام ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہاں ایک ہی کام ہونا چاہیے بس، اللہ رب العزت کی یاد، اللہ رب العزت کے ذکر، اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت اور نماز۔ ہم بڑی معذرت سے یہ پیغام دیا کرتے ہیں، ہماری مسجدیں خراب ہو گئی، ہمارے نمازی خراب ہو گئے، ہمارے امام خراب ہو گئے، ہمارے خطیب خراب ہو گئے، مقتدی کا امام اور امام سے مقتدی کا تعلق خراب ہو گیا۔ نبی کائنات علیہ السلام کے دور کی مسجدیں ایسا پیغام ہوا کرتی تھی پوری دنیا کے لیے، امن کا، پیار کا، محبت کا، اخلاق کا، جہاں لوگوں کو سہارے ملا کرتے تھے، جہاں بچھڑے ہوئے لوگ ملاقاتیں کیا کرتے تھے، جہاں لٹے ہوئے لوگ آ کے آرام کیا کرتے تھے، جن کا کائنات میں کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا، رب ذوالجلال کی قسم مسجد ان کا سہارا ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری مسجدوں سے یہ رونقیں ختم ہو، آج ہماری مسجدیں اجارہ داری کا منظر پیش کرتی،
جو کوئی چار کر کے مسجد میں لینے والا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے مسجد میری، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، ان پہ کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں، ان کو اللہ ہی کے لیے چھوڑ دیں، اللہ ہی کے لیے رہنے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسجد میں کسی کو مارا نہیں۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے، بیچارے بدو تھے، عربی تھے، جاہل تھے، غافل تھے، لا علم تھے، مسجد کے احترام کو نہ جانتے تھے، مسجد کے وقار سے واقف نہ تھے، اس بیچارے نے آ کے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ذرا ہم سوچیں نا، مسجد کیا چاہتی ہے ہم سے؟ مسجد کا پیغام کیا ہے کسی مسلمان کے نام؟ یہ محبتیں بانٹنے کی جگہ ہے، یہاں محبتیں تقسیم کریں۔ یہاں بچے شرارتیں کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو پیار سے سمجھائیں، احترام سے سمجھائیں۔ اگر رب کے حبیب دوران نماز اسی مسجد نبوی سے بچے کو اٹھا کے اپنے گلے لگا کے سینے کے ساتھ چمٹا کے کندھے پہ سوار کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمیں ان بچوں سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ بالکل نہ ایسا کیا جائے، سیدھی بات ہے۔ ان بچوں کو آج مسجدوں سے ڈانٹو گے، یہ بچے کا مسجد سے نفرت کریں، یہ مسجد والوں سے نفرتیں کریں گے، پھر ان کا تعلق دوسری سوسائٹی سے بن جائے گا۔ میں نے ایک بندے کا مضمون پڑھا، پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے خدا کی قسم۔ وہ بیچارہ کہیں بوڑھا پڑھا مسجد میں آ گیا، مسجد میں اس کے موبائل کی گھنٹی بات پڑے، اللہ کیا ہو گیا؟ جس نے پیشاب کیا تھا یہ کوئی عمل اس سے برا تھا؟ نمازیوں کی اس قدر اس کے ساتھ بدتمیزی تھی، وہ پہلے ہی ہم سے دور تھا، وہ پہلے ہی دین سے دور تھا، وہ پہلے ہی مسجد سے نفرت کرتا تھا۔ آج کے ہی بھولا آیا کہ مسجد کا ماحول دیکھ لوں، لیکن نمازیوں کی بدتمیزی نے اسے ہمیشہ کے لیے مسجد سے مترف رہنا۔ وہ کہتا ہے میں سیدھا شراب کھانے لگے، میرے ہاتھ سے شراب کا گلاس گر کے ٹوٹا تو کوہا کھانے اور شراب کھانے کا متولی دوڑ گیا ہے اور مجھے پیار سے کہا بیٹھے آپ، ہم آپ کو دوسرا گلاس پیش کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، گلاس کا گر گیا کیا ہو؟ کبھی ہم نے سوچا موبائل کی بیٹری بڑھ گئی تو کیا ہو؟ کوئی قیامت آ گئی؟ کچھ بھی نہیں۔ میں آپ سب کو یہ پیغام دوں گا، اپنے اعمال پہ نظر رکھیں، اپنے اعمال میں بس اپنی اصلاح کی کوشش میں رکھیں، دوسروں کی اصلاح نہ کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کی کرتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر ہمیں کام رہتی ہے۔ اب صحابہ نے بھی یہ کام کیا تھا، دوڑ کے گئے اس صحابی کو مارنے اور ڈانٹنے کے لیے۔ مسجد رسول، اللہ اکبر، عزت اور مقام کی جگہ، احترام کی جگہ، اور مسلمانوں کے دل میں اس کی محبت اس سے ڈھکی چھپی ہے۔ یہ مسجد رسول میں پیشاب کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بیٹھے تو دو آدمی آئے ہیں اور انہوں نے مسجد نبوی میں اونچی اونچی باتیں کرنا شروع کر۔ جو بڑے لوگ ہیں وہ ان سمجھداریوں کا مظاہرہ کر آرام سے آئیں، مسجد میں بیٹھے، قرآن کھولیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں، اور اس مسجد میں کوئی کام نہ کریں۔ یقین مانے ہم آدمی چاہتے ہیں تراویح پڑھانے کے لیے، حالانکہ ان لوگوں کو ہماری نسبت دین کا پتہ نہیں ہے، بالکل نہیں، سمندروں میں بیٹھے، لیکن خدا جلال کی قسم مسجد میں آپ چلے جائیں تو آپ کو یوں لگے گا میں جنت میں داخل ہوں۔ کوئی بندہ بات نہیں کرتا مسجد میں، کوئی حرکت نہیں کرتا مسجد میں، کوئی موبائل استعمال نہیں کرتا مسجد میں۔ آئیں گے سلام آہستہ سے کہیں گے، دو سنتیں پڑھیں گے، جو مرضی ٹائم ہو دو سنتیں پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا، اور چپ کر کے قرآن پڑھ لیں گے اور تلاوت شروع کر دیں گے جب تک جماعت نہیں ہوتی۔ جماعت کے بعد بھی اگر بیٹھیں گے بس تلاوت کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے۔ ہماری مسجدوں میں بازاروں کی سی نعوذ باللہ بدبو آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسجدوں کے بارے میں اسی لیے فرمایا تھا ایاکم وعشاء الاسواق، یہ بازاروں کو اپنی مسجدوں کو بازاروں جیسی صورتیں نہ دو، یہاں بھی شور، یہاں بھی شرابہ، یہاں بھی دنیا کی باتیں، یہاں بھی اپنے چکر،
یہاں بھی بیٹھ کے تجارتوں کی باتیں لوگ کرتے ہیں، یہاں بھی لین دین سے بات نہیں آتے، یہاں بھی دنیا وہاں بھی دنیا، بتا کس جگہ پہ رب کو یاد کرے گا؟ جہاں رب کو یاد کرنے کا وقت تھا تجھے دنیا سے یہاں بھی فرصت نہیں مل رہی اور دنیا کے دھندے سے یہاں بھی نہیں نکل رہا، پھر کون سی جگہ ہوگی جہاں جا کے ہم اپنے رب کو یاد کریں گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بلایا اور فرمایا من انتما ومن اين انتما، کون ہو گے نا صاحب؟ کہنے لگے نحن من الیمن، ہم یمن کے باشندے ہیں اور یہاں عبادت کی غرض سے آئے۔ فرمانے لگے لو کنتما من اہل المدینہ لاوزعتکما ضربا ترفعانی اصواتکما عند مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنو اگر تم یمن کے نہ ہوتے، تم مہمان نہ ہوتے، مدینہ کے واسی ہوتے، میں تمہاری کمر پہ کوڑے لگاتا، تمہیں جرأت کیسے ہوئی مسجد نبوی میں بیٹھ کے آوازیں بلند کرتے ہو؟ اور یہ مسجدوں کا احترام ہے، مسجدوں کا وقار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس لیے فرمایا اذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا حرم الله تجارتك، کبھی دیکھو کوئی اللہ مسجد میں چیز بیچ رہا ہے، دیکھو کوئی مسجد میں چیز خرید رہا ہے، یقین مانے کچھ چیزیں دل سے تکلیف دیتی ہیں، دل سے۔ ایک مولانا صاحب نے تقریر کی اور بڑی خوبصورت تقریر کی پروگرام میں، اور تقریر کرنے کے بعد جب لوگ کافی سارے متاثر ہو گئے نا، میں بھی تھا پروگرام میں، تو اس نے کہا کسی نے میری کیسٹیں، میری سیڑھیاں اور میری کتابیں لینی ہو تو میرا بندہ بیٹھا ہے مسجد میں، اسٹار لگا کے بیٹھا ہے، یہ کیسا مولوی، یہ کیسا دین فروش ہے، چند ٹکوں کی خاطر تو نبی کائنات علیہ السلام کی حدیث کی پرواہ نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا جب دیکھو وہ بندہ مسجد میں خرید و فروخت کرتا ہے، مسجد میں بیچ رہا ہے، مسجد میں خرید رہا ہے، اس کو یہ بد دعا دو، اور یہ ہمیں دینی چاہیے، ہم دیتے ہیں۔ فرمایا اس کو کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے، تجھے نقصان دے، مسجد میں خریدو کرو، مسجدیں اس لیے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم من ينشر في الوادع، اعلان ہونے ہوتے ہیں مسجدوں میں، ہم نے مسجدوں کا تقدس پامال کر، میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، اس کی فلاں چیز گم ہو گئی ہے، اور بعد میں چاہے تو 10 روپے لینے کے لیے اعلان کر رہے ہوتے ہیں فلاں جگہ پہ سبزی کا پٹا لگا ہوا ہے، فلاں کسائی کے گھٹے پہ گوشت مل رہا ہے۔ ہمارے دلوں سے مسجدوں کا احترام اسی لیے ہوتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دیکھو من ینشر ضالۃ فی المسجد، کہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان ہو رہا ہے، تو سنتے ہی ایک بات کرو، وہ کیا؟ لا رد اللہ علیک، اللہ تیری یہ گم شدہ چیز واپس نہ کرے۔ تجھے مسجد ملی ہے اعلان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے بھی لکھا۔ ایک آدمی اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا میرا اونٹ گم ہو گیا، کسی نے میرا اونٹ دیکھا ہو تو مجھے بتائے۔ سرور کائنات رحمت للعالمین نے کہا لا رد اللہ علیک، جا تیرا اونٹ تجھے نہ ملے۔ پھر میں بھی کیسے سکتا تھا، ساری زندگی اس کا اونٹ نہیں ملا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ مسجدیں جس مقصد کے لیے، ہمیں ان مقاصد کو سمجھنا ہے، ہمیں ان مساجد سے وہ پیغام لینا ہے جو پیغام شریعت چاہتی ہے کہ یہ مسجدیں کیوں بنتی ہیں۔ ان کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، بیت من بیوت اللہ، یہ جنت کے باغ ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اس باغ سے گزرے تھوڑا چم لیا کرو، جیسے جانور باغ سے گزرتا ہے تو چم لیتا ہے نا۔ صحابہ نے فرمایا وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزرتے ہو تو 2 رکعتیں پڑھ لو۔ آپ کو پتہ ہے نا مسجد کے احترام میں ہم مسجد میں آ کے بیٹھ نہیں سکتے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں، اور یہ اپنی زندگی کا معمول بھی بنا ہے۔ یہ مسجدیں تو یقین کریں ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری اور ترقی کا بہترین ضامن ہے۔ جب آپ مسجد میں آئے اپنی پوری زندگی کی یقین بنائیں، نماز پڑھے بغیر مسجد میں بیٹھا نہ کریں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دے رہے ہیں. ایک آدمی آیا اور آگے رسی گئے. آپ نے دوران خطبہ اس سے پوچھا اصل نہیں کر رکھا اور تو نے کم از کم 2 رکعتیں پڑھی؟ ہاں فرضی نماز کا ٹائم ہے وہی تحیت المسجد ہے. آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں وہی تحیت المسجد ہے. اگر دونوں کام نہیں ہے تو کم از کم 2 رکعتیں ضرور پڑھیں. تحیت الوضو کی بھی نیت کر لیں, تحیت المسجد کی بھی نیت کر. یہ تداخل عبادت ہوتا ہے نفلی نمازوں میں, فرضی میں نہیں ہوتا. آپ 2 عبادتیں ایک ہی وقت میں کرنا چاہیں تو اللہ دونوں کا ثواب دیتا ہے. تحیت الوضو کا بھی اجر ملے گا, تحیت المسجد کا بھی ملے گا. اور وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ. قیامت کا دن اندھیروں کا دن ہے, سختیوں کا دن ہے. وہاں انسان کو نور چاہیے. میں نے اسی لیے یہ آیت کریمہ تلاوت کی, اللہ نور السماوات والارض. روشنیاں اللہ کی ہیں, نور رب کے ہیں. چاہے وہ نور نور ہدایت ہو, چاہے وہ نور یہ سامنے دیکھا جانے والا نور ہو, یہ اللہ رب العزت کا ہے. قیامت کے دن اپنے بندوں کو لے گا جنہوں نے دنیا میں اس نور کو تلاش کرنے کے لیے محنت کی. فرمایا جو لوگ اندھیرے کی نمازیں مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں, عشاء کی نماز, فجر کی نماز, اندھیرے کی نمازیں ہیں, ان کو مت چھوڑا کریں, روٹین بنائیں, معمول بنائیں. جو مرضی ہو مسجد میں آ کے جو بندہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے, پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے, اللہ رب العزت اسے پوری رات کی تہجد کا ثواب عطا کر دیتے. مت چھوڑیں, جو مرضی ہو. اب اندھیرے کے قائم آنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین, ان پیدل چل کے آنے والوں کو خوشخبریاں دو. کس بات کی؟ اللہ اکبر. فرمایا من نور التام یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو مکمل نور نصیب فرمائے. کسی کا نور کم ہے, کسی کا نور زیادہ ہے, کسی کی روشنی تھوڑی ہے, کسی کی روشنی زیادہ ہے. اور قربان جائیں یہ وضو کا پانی نور ہے, یہ نماز نور ہے, یہ سجدے نور ہے, یہ تلاوت نور ہے, یہ ذکر نور ہے, یہ فکر نور ہے, یہ توجہ نور ہے. ادھر انسان کی توجہ ہو گئی, اللہ رب العزت دنیا آخرت اس کی منور فرما ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی تو آپ نے فرمایا بلال بما سبقتنی الی الجنہ, تو یہ بتا کہ مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جاتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی میں واضح کر دوں کہ جنت میں بلال پہلے نہیں جائیں گے, نہ جا سکتے. سب سے پہلے جنت میں داخلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں, میں نے مولوی صاحب کو سنا اور جمعے میں یہ بیان کر رہے تھے. پتہ نہیں اتنی ضرورت لوگ کیوں کرتے ہیں علم نہ ہونے کے باوجود. اس نے کہا قیامت کے دن سب سے پہلے بلال جنت میں جائیں, کیونکہ حدیث میں ہے یا بلال بما سبقتنی الی الجنہ, بلال تو مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جاتا ہے. کلما دخلت الجنۃ سمعت خشخشۃ امامی, میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آواز آگے آگے ہوتی ہے. اس کا مطلب علماء نے یہ بتایا ہے اللہ اکبر کہ دنیا میں یہ دستور ہے, یہ قانون ہے, جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے نا تو اس کا استقبال کرنے والے آگے کھڑے ہوتے ہیں. قیامت کے دن سرور کائنات جب جنت کی طرف چل کے جائیں گے, بلال جنت کا دروازہ کھول کے اپنے پیغمبر کا استقبال کریں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بلال تیرے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے, بتاؤ کیا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی آواز سنی, بندہ نظر نہیں آیا. پوچھا جبریل یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ فرمایا رب کے حبیب یہ آپ کے بلال مسجد میں جا رہے ہیں, چلتے زمین پہ ہیں, ان کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے. یہ مسجد کی طرف چلنا, مسجد کی طرف آنا, مسجد سے تعلق بنانا, مسجد کے ساتھ انسان کے دل کا لگ جانا,
بڑی فضیلت کا حامل عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا واپس، اور بلال سے پوچھا، بلال جنت میں کیسے گئے ہو؟ کیوں تیرے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک معمول بنایا ہوا ہے، دعا کریں اللہ ہمیں اس طرح کی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ وضو بہت فضیلت والا عمل ہے، بلکہ یقین مانے ہر وہ عمل جس کا تعلق مسجد سے ہوگا وہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل ہے۔ یہ ایک قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ دستور ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ الحمدللہ چل کے آ رہے ہیں، مسجد میں چل کے ہی آنا بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ ہمارے دو قدم ہیں نا، ہم ایک قدم رکھیں تو دوسرا اٹھ جاتا ہے، دوسرا رکھے تو پہلا اٹھ جاتا ہے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد میں آنے والا قدم رکھتا ہے گناہ گر جاتے ہیں، قدم اٹھاتا ہے جنت میں درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑا افضل عمل کیا ہے؟ اور آج تو ویسے جمعے کا دن ہے نا، میں یہ تھوڑی درخواست کروں گا ان بھائیوں سے جو لیٹ آتے ہیں، لیٹ نہ آئے، آنا تو ہے، تھوڑی سی بس اپنی طبیعت اور اپنی روٹین کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بڑھ کے فضیلت کی شاید کوئی حدیث ہمارے ناقصین کے مطابق ذخیرہ حدیث میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، من مکہ ومتکبہ وغسل وغتسل، جمعے کا دن ہے، اس بندے نے غسل کیا، مسواک، خوشبو، اچھا لباس، گھر کا تیل، اور پھر آپ نے فرمایا وہ پیدل چل کے مسجد آیا پہلی گھڑی میں، جلدی آیا۔ آپ سوچیں کہ یہ فضیلت ہم کس قدر معمول رہ جاتے ہیں، حالانکہ ہفتے بعد جمعہ آتا ہے۔ فرمایا جلدی آ گیا، امام کے قریب بیٹھا، اس نے غور سے خطبہ سنا، امام کے ساتھ نماز پڑھی۔ فرمایا اس بندے کو اللہ رب العزت ہر قدم کے بدلے سال کے روزے اور سال کی تہجد کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ سوچیں ایک بندہ 1000 قدم چل کے آیا، 1000 سال کی عبادت، اور وہ بھی قیام اللیل اور تہجد کی نماز، اتنا بڑا اجر صرف مسجد میں آنے کی وجہ سے۔ اس مسجد سے تعلق بنانے والوں کی کتنی فضیلت ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانے لگے نا کہ میں کیا کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں یہ مسئلہ یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا انی رأیت قصرا مربعا فی الجنہ، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا ہے، کمال دیکھا ہے۔ آپ کے تخیل میں یہ تھا کہ یہ محل میرا ہوگا، اتنا عظیم شان محل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ اللہ اکبر، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، جیسے صحابہ چاہتے تھے نا آپ زیادہ سے زیادہ باتیں کریں، آپ سے زیادہ بات کرنے کا موقع ملے، زیادہ سے زیادہ سرور اور لذتیں ہم حاصل کریں۔ فرشتے بھی یہ کام کرتے تھے، پہلی ہی فرصت میں بتا دیتے تھے، لیکن نہیں، فرشتہ کہنے لگا کہ لرجل عربی، یہ ایک عربی آدمی کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عربی لمن ھذا القصر، عربی میں ہوں، بتاؤ یہ کس کا محل ہے؟ قالوا لرجل قریشی، انہوں نے پھر بھی نہیں کہا یہ قریشی خاندان کا چشم و چراغ کا محل ہے۔ فقلت انا قریشی لمن ھذا القصر، آپ نے فرمایا میں قریشی ہوں، بتاؤ کس کا محل ہے؟ فرشتے نے اب بھی نہیں بتایا، کہا لرجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت محمدیہ کے ایک چشم و چراغ کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا تم امت محمدی کی بات کرتے ہو، انا محمد لمن ھذا القصر، محمد میں ہوں، بتاؤ محل کس کا ہے؟ اور جیسے ایک صحابی کے گھر آپ تشریف لے گئے نا، تو آپ نے دروازے میں دستک دی،
اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ہمارا اسلام بڑے ادب و آداب کا ہے۔ بعض ہمارے بھائی مسجد میں آتے ہیں اور اتنی اونچی آواز میں سلام کہتے ہیں کہ سارے نمازی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ادب و احترام سے سلام بڑھایا کرتے تھے۔ جب کبھی مسجد میں آتے نماز پڑھنے والے پریشان نہ ہو، کوئی سوئے ہوتے تو آپ اتنی سی آواز سے سلام کہتے تھے کہ جاگتا ہوا سن لے، سویا ہوا پریشان نہ ہو۔ بڑا احترام ہے اسلام میں ایک دوسرے کا۔ آپ نے سلام کہا، صحابی نے اندر سے بڑی آہستہ آواز میں جواب دیا۔ آپ نے دوسری مرتبہ سلام، انہوں نے اس انداز میں جواب دیا کہ آپ تک آواز نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار سلام کہا، اس نے پھر جواب دیا، لیکن جواب آپ تک نہیں پہنچا۔ آپ واپس پلٹ قدم پیچھے کو اٹھائے اور یہ بھی سنت یاد کریں، یہ بھی ادب یاد کریں، یہ بھی احترام یاد کریں، جا کے لوگوں کے دروازے نہ پھٹا کریں، 3 دفعہ سے زیادہ کسی کے گھر دستک نہ دیا کریں۔ یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے عمر فاروق کا دروازہ 3 دفعہ کھٹکھٹایا، نہیں کھلا، واپس جا رہے تھے، دروازہ کھولا، کہا میرے دروازے پہ دستک دے کے واپسی کیوں جا رہے؟ کہا رب کے حبیب سے سنا ہے کہ 3 دفعہ دروازہ نہ کھلے تو واپس آ جائے۔ اور آپ کو ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ کسی کو 3 دفعہ سے زیادہ فون بھی نہ کیا کرے، یہ بھی دستک ہے۔ وہاں جانے کی اجازت ہے، یہاں بات کرنے کی ہم اجازت لے رہے ہیں۔ وہ جیب سے موبائل نکالنے تو ماشاء اللہ تمہیں اس کا جمع ہویا کھڑی ہوں، بھائی تو لینا ہے تو لگ لے۔ عمل کرے ان سنتوں پہ، ان آداب کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ 3 دفعہ سے زیادہ دستک نہیں۔ صحابی نے ایک دم دروازہ کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا، فرمایا واپسی کیسے جا سکتے ہیں میرے گھر میں آگے؟ فرمایا میں نے 3 دفعہ سلام کہا، تیرے گھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں نے 3 دفعہ جواب دیا ہے، لیکن جان بوجھ کے ایسا آواز میں دیا۔ مجھے پتا تھا جب پہلی دفعہ آپ کا جواب نہیں ملے گا، آپ کو آپ پھر سے سلام کہیں گے، دوسری مرتبہ نہیں ملے گا، آپ پھر سے سلام کہیں گے، 3 دفعہ جب آپ سلام کہیں گے میرا گھر سلامتی سے بھر جائے گا، میرے گھر میں رحمتیں ہی رحمتیں اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ صحابہ کی محبت ہے، یہاں فرشتوں کی محبت ہے۔ فرشتہ سیدھے منہ سے بتا ہی نہیں رہا کہ یہ مال کس کا ہے۔ آخر کار کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو امت محمدیہ کی بات کرتا ہے، انا محمد لمن حاضر قصر، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، بتا یہ مال کس کا ہے؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا یہ محل عمر بن خطاب کا ہے۔ عمر سامنے بیٹھے، کیا شان ہے، کیا وقار ہے، کیا زندگی ہے، کیا سکون ہے، کیا رحمتیں ہیں، کیا راحتیں ہیں۔ یہ ہے اصل زندگی، خدا کی قسم۔ انسان دنیا میں بیٹھا ہو اور اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کی بشارتیں نشی ہوں۔ کئی ہیں لوگ، وہ ایک عورت بیچاری کو دورے پڑتے تھے نا، مرگی کے دورے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہنے لگی آپ دعا نہیں کرتے تھے کہ اللہ میری بیماری ختم کر؟ آپ نے فرمایا کر دیتا ہوں، ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تو صبر کر لے والا کی جنت، میں اس صبر کے بدلے تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کہا بس مجھے شفا نہیں چاہیے، ہمیں جنتیں چاہیے، رب کی رحمتیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بس اس بیچاری کا پردہ ظاہر ہو جاتا تھا جب دورہ پڑتا، تو کہنے لگی اب یہ دعا تو ضرور کر دیں کہ مجھے دورہ پڑے تو میرے پردے کا مسائل نہ بنے۔ آپ نے یہ دعا کر دی۔ یہ گلیوں میں جا رہی ہوتی تھی، صحابہ اشارے کر کے کہتے تھے وہ لوگوں کسی نے دنیا میں چلتی ہوئی جنتی دیکھنا ہو، یہ عورت جا رہے ہیں۔ عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے یہ منظر سن کے۔ پھر آپ نے فرمایا عمر میں تیرے محل میں داخل بھی ہوا ہوں، میں چاہتا تھا تیرے محل کی سیر کرتا، لیکن جو ہی داخل ہوا تو میں نے ایک چیز دیکھی، میں جلدی سے واپس پر آیا۔ فرمایا رب کے حبیب ہو کیا تھا؟ فرمایا اس محل کے کونے میں ایک حور بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، مجھے تیری غیرت یاد آئی، یہ عمر کی بیوی ہے، اس پہ میں محمد کی نظر نہیں جانی چاہیے، حالانکہ یہ جنت کا موقع ہے، جنت میں پردے بھی نہیں ہوتے۔
ادب و آداب اور احترام اور حیا اصل دین ہے بھائی۔ عمر فاروق کہنے لگے اغار علیک یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ پہ کیا غیرت تھی، آپ تو باپ کی طرح ہیں، جاتے آپ میرا محل دیکھتے۔ یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہوں گا، مسجد، نماز، وضو، مسجد سے تعلق، مسجد والے کام، مسجد کی تعمیر، مسجد کی آبادکاری، مسجد سے دل لگانا، مسجد سے جڑے رہنا، مسجد سے تعلق بنانا، مسجد میں آنا، مسجد میں جانا، یہ بندہ مومن کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ رب العزت اپنی مسجدوں کی آبادکاریاں ایمان والوں کے علاوہ کسی سے نہیں لیتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتے ہیں ان مسجدوں کو صرف اور صرف وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ کافروں کا کام نہیں ہے مسجد آباد کرنا، بے دینوں کا کام نہیں ہے مسجد آباد کرنا، ان کی آباد کاری اسی کے نصیب میں آتی ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے ملامال کر رکھا ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُعِزَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقُضَاءَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، قیامت کے دن انسان کو جن اعمال کے بدلے ملیں گے اور جنت کے حصول کا داخلہ ملے گا، رب تعالیٰ نے وہ سارے اعمال مجھے دکھائے، اس عمل کا کتنا بدلہ ہے، اس عمل کا کتنا ہے، اس عمل کا کتنا ہے۔ فرمایا میں نے ایک ایسا بھی نیک بندہ دیکھا جس کو یقیناً جنت کی بشارت ہے، وہ جنتی ہے۔ فرمایا کیا دیکھا، حتی القضاء یخرجها الرجل من المسجد، ایک تنکا اٹھا کے بندہ مسجد سے باہر پھینک رہا ہے، یہ عمل بھی اللہ نے مجھے دکھایا۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ ویسے ناراض نہ ہوئیے گا، میں بعض دفعہ کچھ باتیں کر لیتا ہوتا ہوں۔ ہم آئے نا اور مسجد کی صفائی نہ ہو، ہم خادم کو ڈانٹتے ہیں، بلکہ خادم سے بات تھوڑی سی بڑی ہوئی ہوتی ہے، ہم قاری صاحب کو بھی ڈانٹتے ہیں نا، ہم چودھری لوگ ہیں۔ اپنا گھر ہم صاف رکھ سکتے ہیں، مسجد نہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ رب کا گھر ہے، اگر اس کی ذمہ داری ہے تو میری کیوں نہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، نظر آئی ہے آپ کے اور مسجد کی صفائی کریں، اس کو اپنے لیے سعادت سمجھیں، آخرت میں جنت کے درجات کی بلندی کا باعث سمجھیں۔ اور یہ بات میں زبانی کلامی نہیں کر رہا، وہ عورت جس کو حدیث مبارکہ میں کالی عورت سے تعبیر کیا گیا ہے، ان ولیدۃ سوداء کانت تقیم المسجد، یہ خوش نصیب تھی رب کعبہ کی قسم، ایک کافر کے گھر کی نوکرانی، وہاں کی خادمہ، کام کرنے والی، چوری کے الزام میں انہوں نے اس کے کپڑے اتارنا چاہے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں آ کے شعر پڑھا کرتی تھی، وَيَوْمَ الْوَشَاهِ مِنْ تَعَجِيلِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ بِالْبَلَدَةِ الْكُفْرِ يَنْجَانِي، وہ ہار والا دن بڑا عجیب دن تھا کہ رب نے مجھے کفر سے نجات دے کے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا، 4 دفعہ ہوا، جب آتی تھی اس شعر سے اپنی بات کی ابتدا کرتی تھی، لیکن قربان جائے عائشہ صدیقہ پہ، طاہرہ مطہرہ پہ، صدیقہ کائنات پہ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، 2-4 دفعہ شعر سن کے ماں نے نہیں پوچھا کیوں پڑھتی ہے یہ شعر، کیوں، تیری وجہ کیا ہے؟ یہاں عورتیں ٹو میں لگی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ، جھوٹی باتوں پہ، بہتان بازیوں پہ، الزام تراشیوں پہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتی تھکتی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب کی بیوی کا یہ پیغام ہے ہمارے نام، جس کام سے آپ کو غرض نہیں ہے وہاں خاموشی اختیار کریں۔ کیا ضرورت ہے باتیں سننے کی؟ ماں نے نہیں پوچھا، 2 دفعہ ہو گئے، 3 دفعہ ہو گئے، 4 دفعہ ہو گئے، بلکہ بات تو اس سے بھی خدا کی قسم بڑی ہوئی ہے، وقت کم ہوتا ہے۔ ماضی میں الزام لگا تھا، پورے مدینے میں خبر پھیلی ہوئی تھی، عائشہ صدیقہ نے، نبی کی بیوی نے ایک بندے کے ساتھ برا تعلق قائم کر رکھا ہے، پورے مدینے میں خبر پھیلی ہوئی تھی، لیکن اماں کی عائشہ صدیقہ کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ عورتیں ہو تو ایسے ہی ہو، بلکہ مرد بھی ہو تو ایسے ہو، جس بات کا فائدہ کوئی نہیں، آپ کرتے کیوں نہیں، آپ سنتے کیوں نہیں؟ وہ بات اپنی زبان سے نکالیں جو 100% سچی ہو، بس اسی چیز نے ہماری دنیا اور آخرت تباہ کر رکھی۔ وہ تو زمانہ قدیم میں عورتیں بیٹھ جاتی تھی نا قضائے حاجت کے لیے، تو اماں کی عائشہ صدیقہ کے ساتھ ایک عورت تھی، وہ نکلی ہوئی تھی،
اس کو رستے میں ٹھوکر آئی نا تو نیچے گری تو اٹھ کے کہنے لگی تائشہ مصطفیٰ، اور مصطفیٰ تو برباد ہو جا۔ اب ہماری عائشہ صدیقہ نے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، گری تو ہے اور بد دعا اپنے بیٹے کو دے دے، یہ عمر مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا کرنا، شاید رب تعالیٰ نے بات کھولنا تھی، چلتے چلتے پھر سے ٹھوکر لگی، دوبارہ نیچے گری اور اٹھ کے کہنے لگی تائشہ مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کو برباد ہو جائے۔ ماں جی کہنے لگی اماں آپ مصطفیٰ کو گالی دے رہے ہیں، فَإِنَّهُ بَدْرِيٌّ، وہ تو بدر میں شریک ہونے والا بڑا جلیل القدر صحابی ہے، گرتی خود ہو وہ تو اسے کیوں دیتی ہو؟ اور یہاں بیٹے بھی بیٹھے ہیں، باپ بھی بیٹھے ہیں، میرا پیغام لکھ کے لے جائیں۔ یہ ماں جی ہمیں سبق دینا چاہتی تھی، بندہ گندا ہو اس کی برائیوں کا وبال اولاد پہ بھی ہوتا ہے، بیوی پہ بھی ہوتا ہے، بچوں پہ بھی ہوتا ہے، کاروبار پہ بھی ہوتا ہے، ہمسائے اور سواری پہ بھی ہوتا ہے، بلکہ کنبے اور قبیلے پہ ہوتا ہے، بات آگے بڑھے تو معاشرے پہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی عذاب آیا کرتے ہیں۔ کائشہ تجھے نہیں پتا، تیرے اوپر ایک الزام لگا ہوا ہے، جس دن تو پیچھے رہ گئی تھی نا لشکر سے اور آئی تھی تو تجھ پہ الزام ہے کہ تو نے نعوذ باللہ برا عمل کیا ہوگا۔ ٹانگیں کانپنے لگی تو کہا مصطفیٰ کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا تو الزام لگانے والوں کو میرا بیٹا مصطفیٰ نہیں، یہ ٹھوکریں اسی کی وجہ سے لگ رہی ہیں۔ کبھی باپ ہو تو سوچو میرے گناہ میری اولاد کو کہیں تباہ نہ کر جائیں، اولاد ہو تو سوچو میرے عمل میرے ماں باپ کی قبر میں کہیں عذاب کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ گرے بان بھی پکڑیں گے والدین کا بچے قیامت کے دن، سنبھل کے چلو یہ دنیا بڑی خطرناک ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھو یہاں پہ، جو کچھ کرو وہ کرو تو اسلام کی اجازت اور اسلام کے دائرے میں رہتا ہو، بس سوال ہو کے بڑے کڑے، ہم سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ایک صحابی رسول تھے یا تابعی اسلام میں، وہ اپنے بچے کو کہا کرتے تھے میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور میں نے اگر 15 سے 20 منٹ سجدہ کرنا ہو نا تو سجدے میں میری یاد آتی ہے تو میں بڑھا کے سجدہ آدھے گھنٹے پہ بیٹھ جاتا ہوں کہ میری اس نیکی کی وجہ سے میری اولاد نیک بن جائے۔ ماں جی کو اس وقت پتا چلا تھا کہ میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا ہوا ہے۔ کہا اچھا پھر یہ بات ہے، اسی لیے تو سرور کائنات کا چہرہ پوچھا ہوا ہے، آپ میرے ساتھ اچھی طرح باتیں نہیں کر رہے، لہذا ان ٹوہ میں ہمیں نہیں پڑھنا۔ بہرحال بات کر رہا تھا اس عورت کی، 3 دفعہ اس نے شعر پڑھ دیے، آخرکار ماں جی نے پوچھ لیا جب آتی ہو یہ شعر پڑھتی ہو وجہ کیا ہے؟ کہا میں ایک گھر کی ملازمہ، ایک گھر کی نوکرانی، ایک گھر کی خادمہ، میں ان کے بچے کو لے کے باہر گئی تھی، اس نے لال رنگ کا ایک ہار پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر موتی لگے ہوئے تھے، میں نے اتار کے رکھا، مجھے نہیں پتا ایک چیل آئی اس نے وہاں سے اٹھا لیا، انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا، اتہمونی، کہا تم چورنی ہے، تیرے اندر سے ہم نکالیں گے، تیرے کپڑے تک اتار دیں گے، نعوذ باللہ۔ میں ایک عزت دار تھی اگرچہ غریب تھی، جب انہوں نے میرے کپڑے کو ہاتھ ڈالا مجھے کچھ نہیں سوچا، میں کیا کروں، یہاں کون ہے مجھے بچانے والا؟ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، یہ اللہ کو نہ مانتی تھی، یہ اللہ کو نہیں جانتی تھی۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں، میری بہنوں اور بیٹیوں، اس رب کی عزت تو دیکھو، اس کا احترام تو دیکھو، اس کا وقار تو دیکھو، اس کی عظمت تو دیکھو، اس کی شان تو دیکھو، اس کا مقام تو دیکھو۔ یہ کافرہ عورت کہتی ہے میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا یا اللہ اللہم، میری زبان سے یہ کلمہ کیا نکلا، وہ چیز واپس آئی اور اس نے آ کے ہمارے درمیان پوری ہار نیچے پھینک۔ میں نے کہا یہ وہ ہار ہے جس کی وجہ سے تم میرے اوپر الزام کر رہے تھے، آج کے بعد میرا تمہارے گھر میں رہنا بنتا نہیں۔ کہا جس رب کے نام پہ اللہ نے اس مصیبت سے چھٹکارا دیا تھا نا، اب اس رب کی محبت نے میرے دل میں جگہ بنا۔ اب میں سوچتی تھی اس گھر کے قریب سے کچھ قافلے گزرتے ہیں، وہ اسی رب کو پکارتے ہیں، ان کی زبان پہ اللہ اللہ ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے، ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے، ان کی زبانوں پہ اللہ اللہ ہوا کرتا تھا۔ آج کل کے نوجوان کی زبان پہ گانے ہوا کرتے ہیں، وہ جہاں سے بیچارہ گزرتا ہے اس نے اس کو مشغلہ بنا رکھا ہے۔ کہا بس میں اسی سوچ میں تھی وہ قافلہ گزرے گا تو میں بھی ساتھ مل جاؤں گی۔ پوری ہوا، رات کا پچھلا پہر ہے، قافلہ گزر رہا ہے، میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اللہ کے حبیب
حبیب کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی، میں تبھی کہتی ہوں وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعْجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ ہار والے شیر نے تو مجھے کفر سے نجات دے دی۔ اللہ کے حبیب نے دیکھا یہ لٹی پٹی، اس کا کوئی سہارا نہیں، اس کا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے رہنے کی جگہ وہ بنا دیتا ہوں کہ شاید کائنات میں اس جیسی حسین جگہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری اس صحابیہ کا خیمہ میری ہی مسجد میں لگا دو، یہ یہیں پہ رہا کرے گی اور میری مسجد کی صفائی کیا کرے گی۔ قالت تقیم المساجد، یہ اللہ کے حبیب کی مسجد کی صفائی کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کو فوت ہوئی، ایک عرصہ صفائی کرتی رہی، فوت ہوئی تو رات کا وقت ہے، اللہ کے حبیب سوئے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے کہا آپ کو جگائیں گے نہیں، کبھی نہیں جگاتے تھے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ ایک دفعہ تو نماز میں کبھی نہیں جگایا۔ آپ اٹھے، دیکھا تو عورت نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کدھر کی مسجد کی صفائی کرنے والی ولیدہ؟ صحابہ نے کہا فوت ہو گئی۔ میں فوت ہو گئی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ افلا اذنتمونی، راوی حدیث کہتے ہیں کانہ صدر امرا، صحابہ نے اصل میں اس کی کوئی شان ہی نہیں سمجھی تھی۔ ہم تو یہی کہتے ہیں سیدھی بات ہے، آپ ناراض ہو یا راضی ہو، آپ لوگوں نے مسجد کے امام کی شان کو ہی نہیں سمجھا، آپ نے مسجد کے خادم کی شان کو نہیں سمجھا، آپ نے اپنے خطیب کی عزت کو نہیں سمجھا، آپ نے یہاں پہ مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والوں کے احترامات کو نہیں سمجھا ابھی تک۔ صحابہ بیچاروں کے دل میں یہی بات آئی تھی کہ یہ ہے تو مسجد کی صفائی کرنے والی نا، کیا بات ہے، کیا ضرورت ہے اللہ کے حبیب کو جگانے کی۔ اس کو کفن دیا، غسل دیا، جنازہ پڑھایا، جا کے اس کو دفن کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صحابہ کو کہا، فرمایا مجھے جگانا تھا، مجھے بتانا تھا، کیوں نہیں بتایا؟ کہا رب کے حبیب آپ آرام کر رہے تھے، ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔ فرمایا دلونی علی قبرہا، آؤ میرے ساتھ قبرستان چلیں گے، مجھے بتاؤ اس کی قبر کی طرح زمانے پر کی ٹھکرائی ہوئی مسجد نبوی کی خاتمہ، آپ اس کا احترام دیکھیں، نبی کائنات کے دل میں اس کی عزت دیکھیں۔ آپ صحابہ کو لے کے اس کی قبر پہ گئے ہیں، جا کے آپ نے قبر پہ جنازہ پڑھایا، صحابہ کی صفیں بنائی اور جنازہ پڑھا کے پتہ آپ نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ یغفرها لهم بصلاۃ علیہ، میرے جنازے کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو نور سے منور کر دیا۔ ان کی قبروں کو، صحابہ کی قبروں کو اللہ نے میرے جنازے سے منور کیا ہوا ہے۔ بھائیو یہ مسجد بڑی احترام کی جگہ ہے، اس مسجد سے متعلقہ لوگ بڑے احترام والے ہوتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ یہاں کے نمازیوں کی عزت ہونی چاہیے، یہاں کے امام کی عزت ہونی چاہیے، یہاں کے حافظ قرآن کی عزت ہونی چاہیے۔ یہ مسجدیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں اور ہمیشہ یہ مسجد کا پیغام رہتا ہے۔ لہٰذا اس مسجد سے جس کا تعلق بن گیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بندے ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کا دل مسجد سے لگ گیا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، جن لوگوں کو یہ توفیق مل گئی کہ انہوں نے مسجد کو آباد کیا ہے۔ مسجد کی آباد کاری کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی بھی طور پہ مسجد کو آباد کرنے والے کاموں میں حصہ لیں۔ سب سے پہلے نماز پڑھیں آپ آگے، یہاں اس کی کلاس چل رہی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان محنت کرنے والوں کو، اپنے بچوں کو یہاں لا کے چھوڑیں، مسجدیں آباد کریں، رب کے گھروں کو آباد کریں، رب کے دین کی آباد کاری کا ذریعہ بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہے، اللہ اکبر، کیا شان ہے، اللہ کہیں گے این جیرانی، فرشتوں سے اللہ سوال کریں این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر گئے؟ اب رب کا پڑوسی کوئی ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ احد، وہ اکیلا ہے، وہ دنیا سے منقطع ہے، عرش پہ مستوی ہے، اسے کوئی پڑوس نہیں چاہیے، نہ اسے کسی کی ضرورت ہے، وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے پوری کائنات سے۔ فرشتے اسی لیے جلدی سے بول کے پوچھیں گے اللہ تیرے پڑوسی کہاں سے آ گئے تیرے پڑوسی؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے عمار المساجد ہم جیرانی،
جو دنیا میں میری مسجدوں کو آباد کرتے تھے آج میں ان کو اپنا پڑوس نصیب کرنے لگا. رب کا پڑوس، اللہ، یہاں پڑوسی اچھا مل جائے تو دنیا میں انسان کی جنت بن جاتی ہے. آپ نے بنا اربع من السعادۃ و اربع من الشقاوۃ، 4 چیزیں بڑی خوشی کی اور خوش بختی کی علامت ہوتی ہیں، اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہوتی ہیں. المرأة الصالحہ والجار الصالح والدار الواسع والمرکب الحنین. یہ 4 چیزیں جس کو نصیب ہوگی اس کی دنیا جنت ہے. فرمایا بیوی اچھی اور نیک مل جائے، گھر اچھا مل جائے، پڑوسی اچھا مل جائے، سواری اچھی مل جائے. یہ 4 چیزیں آپ کو اچھی ملی تو آپ کی جنت ہے. اور یہی 4 چیزیں بری ملی تو فرمایا اس بندے کو تو بدبختی کی علامتیں یاد رکھنی چاہیے. تو جس کو بھائی اللہ کا پڑوس ملے نا، کتنی خوش نصیبیاں ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں مسجد کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ تعلق قائم کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ قیامت کے دن مسجد سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اللہ ہمیں بھی اپنا پڑوس نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں نبیوں، صدیقوں، شہداء، صالحین اور اولیاء کے ساتھ جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.